الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ بوباسن روز ہل کی میونسپلٹی اور بوباسن روز ہل کی مساجد کے تعاون سے منعقدہ اسپریچول گیدرنگ یعنی روحانی اجتماع کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا فیاض احمد نعیمی دامت برکاتہ عالیہ کی صدارت میں اس محفل کا اہتمام ہوا، جس میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے کئی خوشبودار اور مہکتے پھول جلوہ افروز ہوئے۔ بقول اعلیٰ حضرت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ان میں خطیب اعظم آفتاب اشرفیت پیر طریقت حضرت علامہ سید کلیم اشرف جیلانی، مبلغ اسلام حضرت سید احمد اشرفی جیلانی، دانشور اسلام پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف جیلانی، جمال ملت حضرت علامہ سید جمال اشرف جیلانی، جمعہ مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد ساق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ کی حاضری رہی۔ یہاں کئی علماء اور ائمہ کا جمع غفیر بھی رہا۔ مبارکباد کے حقدار ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا اور ایک وقت میں اتنے شہزادگان غوث اعظم رحمۃ اللہ کو یکجا کیا۔ باضابطہ تقریب سعید کا آغاز کتاب لا ریب نسخہ بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ افتخار تلاوت حاصل کیے حافظ انت نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اس روحانی اجتماع کے پہلے مقرر علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے حسنہ فی الدنیا یعنی دنیا میں حسنہ بھلائی کو اپنے خطاب کا آپ نے موضوع بنایا۔ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا وہ ہے حسنہ فی الدنیا، the goodness, the good in this physical world, in this physical universe.
اس دنیا میں حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، حسنہ فی الدنیا کے مختلف معنی اور مطالب علماء نے اور صوفیاء نے مینشن کیے۔ سب سے زیادہ معنی اور مطالب جو میرے علم میں آئے، علم ظاہر کے زاویے سے اور علم باطن کی جہت سے، وہ حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ کے آئے۔ آج کے خطاب میں میں آپ کو حسنہ فی الدنیا کے 4 معنی اور مطالب بتا رہا ہوں، جن میں سے ہر ایک ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، نوجوان نسل، نئی نسل، ینگ جنریشن اور نیو جنریشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ الحمدللہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ آج ذی الحج کی پہلی شب ہے۔ ان 10 راتوں میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں بالترتیب حسنہ فی الدنیا کے جو 4 مطالب آپ کو سنا رہا ہوں، انہیں ذہن نشین فرما لیں، اور پھر اینڈ میں اس سے ریلیٹڈ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کو بتاؤں گا۔ اس دعا کو یاد کریں، حفظ کریں، میمورائز کریں، اور اس دعا کو اسپیشلی ذی الحج کی راتوں میں اور دنوں میں پڑھا کریں۔ اللہ اگر توفیق دے تہجد کی، تو تہجد کے وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس میں یہ دعا اپنے لیے پڑھیں، پوری امہ کے لیے، کہ اللہ جل مجدہ ان سب کو حسنہ فی الدنیا کے ان مطالب اور معانی سے نوازے۔ سو پہلا معنی ہے الایمان الکامل، the perfect ایمان، the perfect belief، کامل ایمان۔ اللہ پاک نے اس کائنات ہست و بود میں جس کو ایمان کامل عطا کیا، سو اس خوش نصیب کو ایمان کامل کی شکل میں حسنہ فی الدنیا مل گیا۔ ایمان کامل کا کامل مصداق، حسنہ فی الدنیا کا کامل مصداق ایمان کامل ہے۔ نمبر 2، یقین صادق، the true conviction، سچا یقین۔ سو جس خوش نصیب کو اس دنیا میں یقین صادق کی دولت نصیب ہوئی، سچے یقین کی دولت نصیب ہوئی، اسے یقین صادق کی شکل میں حسنہ فی الدنیا کی دولت مل گئی۔ نمبر 3، قلب خاشع، the fearing heart،
اللہ سے ڈرنے والا دل، وہ دل جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، سو وہ مومن جس کو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا، خوف الہی اور خشیت الہی سے لرزنے والا دل مل گیا، اسے قلب خاشع کی صورت میں حسنہ فی الدنیا کی عظیم دولت مل گئی۔ قلب خاشع، اللہ سے ڈرنے والا دل، وہ اس دنیا کا حسنہ ہے، وہ اس دنیا میں اللہ کی عظیم بلائی ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور نمبر 4، شفاء من کل داء، the cure from all diseases، تمام بیماریوں سے شفا، خواہ وہ اعتقادی بیماریاں ہوں، خواہ وہ عملی بیماری ہو۔ اور اعتقادی بیماری اس حد تک بھی ہوتی ہے کہ میں قاضی مبارک کی ایک بات حضرت کی نظر کر رہا ہوں کہ فلاسفہ یونان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوا جنہوں نے اللہ جل مجدہ کے علم کا انکار کیا اور اس پر دلیل دی۔ دلیل کو اگر دیکھیں تو دلیل ان کی دلیل ہے، ایسی دلیل ہے کہ جو عام عقول ہے اس کے فہم و تفہیم سے بھی وہ دلیل اونچی ہے۔ میں اسے علماء کی زبان میں بتا رہا ہوں کہ یہ علماء کے لیے ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جب اعتقادی گمراہی اور بیماری بڑھتی ہے تو پھر یہ بیماری کینسر سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے، کینسر کی بیماری سے زیادہ جان جاتی ہے۔ اور اعتقادی بیماری بڑھ جائے تو پھر اس سے ایمان چلا جاتا ہے، باطن کی بیماری لگ جائے تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انہوں نے دلیل یہ دی کہ علم یا اضافت ہے یا ذات اضافت ہے۔ اضافت اور ذات اضافت یہ حاشیتین کا متقاضی ہے، طرفین کا مستدعی ہے۔ اس میں سے ایک حاشیہ عالم ہے اور ایک حاشیہ معلوم ہے، ایک جہت عالم کی ہے اور ایک جہت معلوم کی ہے۔ اور پھر لکھا کہ جب عالم و معلوم ہوئے تو دو ہو گئے، یہ اثنینیت ہے، اثنینیت دوئی، دو۔ اور اللہ پاک ایک ہے، ذات میں، صفات میں، اسماء و افعال میں یکتا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے ہم علم مانیں تو پھر ہمیں اثنینیت کا قائل ہونا ہوگا، اور اثنینیت یہ منافی توحید ہے۔ پھر مزید یہ لکھا کہ غیر کا علم یہ اپنے علم کی فرع ہے۔ تو جب معاذ اللہ اللہ کو اپنا علم نہیں تو پھر اللہ کو غیر کا علم بھی نہیں ہے۔ یوں وہ اللہ جل مجدہ کے علم کے منکر ہو گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محض کسی فرقے کی دلیل کو نہ دیکھیں، کسی فرقے کی دلیل یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، صحت دلیل وہ معیار ہوتا ہے۔ اس لیے پھر قاضی مبارک نے
میزان تصحیح عالمیت اور عالمیت اور میزان تصحیح عاقلیت کے موضوع کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ جب کبھی خالص علماء کی نشست ہوگی تو پھر اس پہلو پہ گفتگو ہوگی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ دلیل والے ہیں جنہوں نے دلیل کی بنا پہ اللہ کے علم کا بھی انکار کیا اور مصطفیٰ کے علوم کا بھی انکار کیا۔ اس لیے فقط دلیل نہیں، دلیل صحیح چاہیے، اور دلیل کی صحت کا معیار عقل بھی ہے اور نقل بھی ہے۔ سب سے پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں اس دلیل کو دیکھا جائے، پھر روایت اور درایت دونوں زاویوں سے دیکھا جائے۔ تو میں صرف مثال دے رہا تھا کہ جس طرح جسم کی امراض میں کینسر مہلک ہے، اس طرح روح کی بیماریوں میں بد اعتقادی مہلک ہے۔ اس سے جان جاتی ہے، اس سے ایمان جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ جل مجدہ نے ظاہر کی صحت بھی دی، ظاہر کی تندرستی بھی عطا کی، اور باطن کی تندرستی اور صحت بھی عطا کی، جسے اللہ پاک نے امراض سے نجات دی، تو اللہ پاک نے اسے حسنہ فی الدنیا اس شکل میں عطا کی۔ اور یہ چاروں ہر زمانے میں امپورٹنٹ ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، لیکن اسپیشلی اس زمانے میں، اس دور میں ہمارے نوجوان ان چاروں جہات میں سے کسی ایک جہت سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان چار زاویوں میں سے کسی زاویے سے دلالت و گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حدیث صحاح ستہ میں بھی، صحاح ستہ کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اسے خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس دعا کو صبح و شام پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے ایمان کامل کا سائل ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے سچا یقین مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے ڈرنے والا دل مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، پہلے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وشفاء من کل داء۔ O Allah, we ask you the perfect iman, the true conviction, fearing heart, and cure from all diseases. اے اللہ، میں آپ سے ایمان کامل مانگتا ہوں اور سچا یقین، ڈر والا دل، اور تمام بیماریوں سے شفا۔ ہمارے علماء نے جس مسلک، جس عقیدے کی طرف آپ کو دعوت دی ہے، اس میں ایمان کا کمال بھی ہے، اس میں یقین صادق بھی ہے، اس میں اللہ سے ڈرنے والے دل کی دولت بھی ہے، اور اس میں ظاہر و باطن کی بیماریوں سے نجات بھی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اس شعر میں آپ شامل ہو جائیں، انہیں جانا نہیں، اونچا بولیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ بات ہوئی قرآن کی، آئیے اس ذات اقدس کی بات کرتے ہیں کہ ثنا خوانی کرتے ہیں کہ جو جان کائنات ہیں، ایمان کائنات ہیں اور روح کائنات ہیں۔ جانشین اشرفی مولانا سید جمال اشرف الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خاص انداز میں یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے۔ تخت نا تاج کی نا زر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نا تاج کی نظر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نا تاج کی نظر کی طرف دیکھتے ہم تو بس ساقیے کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقیے کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نا تاج کی نظر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ ہم گنہگار ہی کیا سارے نبی رسول و ولی، ہم گنہگار ہی کیا سارے نبی رسول و ولی، حشر میں شافع محشر کی طرف دیکھتے، حشر میں شافع محشر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقیے کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ باب خیبر نظر آنے لگا پارا پارا، باب خیبر نظر آنے لگا پارا پارا، جب نبی حیدر و صفدر کی طرف دیکھتے، جب نبی حیدر و صفدر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقیے کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ فخر و فاقہ پہ غریب
فاقہ پہ غریبی پہ وہی نازاں ہے فاطمہ زہرا کے جو گھر کی طرف دیکھتے فاطمہ زہرا کے جو گھر کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ بھی جو ہے ترتیب وار پیش کیا ہے اس کلام کو اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا سب آپ حضرات کی کہ چھوڑ کے خطبہ اٹھا لیتے ہیں فوراً آقا چھوڑ کے خطبہ اٹھا لیتے ہیں فوراً آقا جب بھی شبیر کی شبر کی طرف دیکھتے جب بھی شبیر کی شبر کی طرف دیکھتے ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ جسم سے ہو کہ جدا پھر بھی جو قرآن پڑھے جسم سے ہو کہ جدا پھر بھی جو قرآن پڑھے ہے جو نیزوں پہ اسی سر کی طرف دیکھتے جسم سے ہو کہ جدا پھر بھی جو قرآن پڑھے ہے جو نیزوں پہ اسی سر کی طرف دیکھتے ہے جو نیزوں پہ اسی سر کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں کہ لاج رکھ لیجئے یا غوث یا شاہ سمنا لاج رکھ لیجئے یا غوث یا شاہ سمنا ہم عطاؤں کے سمندر کی طرف دیکھتے
سے یا شاہ سمنا ہم عطاؤں کے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں ہم عطاؤں کے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو بس ساقیِ کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ کلام پاک پچھلے سال جو والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرف الجیلانی مدد النورانی کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اسی وقت عمرے کے دوران ہی یہ کلام ہو گیا تھا۔ سبز گنبد کی زیارت کرتے کرتے اس میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ کچھ اشعار بن جاتے تھے، اور سبز گنبد کے اس نورانی منظر کو دیکھتے دیکھتے مقطع بھی بن گیا الحمدللہ۔ کہ کوئی منظر نہیں بھاتا ہے جمال اشرف کو، کوئی منظر نہیں بھاتا ہے جمال اشرف کو، ہم فقط طیبہ کے منظر کی طرف دیکھتے، ہم فقط طیبہ کے منظر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت ناتاج کی ناظر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقیِ کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ بباسن روزیل کی مساجد کی جانب سے منعقدہ ایک اسپریچول گیدرنگ روحانی اجتماع کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ خدا سے لے کر رحمت یوں تو سارے انبیاء آئے، سراپا بن کے رحمت صرف محبوب خدا آئے۔ رسولوں کے امین، عرش نشین طیبہ کے مکین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو اہل بیت سے جوڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ موجودہ دور کے معروف دانشور پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ نے اسی کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا۔ قصیدہ بانت سواد کے بارے میں سنا ہوگا، جسے ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں، جس قصیدے کو حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، آپ کی حیات ظاہری میں پیش کیا، جس کا مطلب ہے بانت سواد و قلب الیوم مطول متیم اسرہا لم یفدہ مقبول، اور اسی کا یہ شعر ہے ان الرسول لنور یستضاء بہ، ان الرسول لنور یستضاء بہ محند من سیوف اللہ مسلول۔ یہ وہ قصیدہ ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں پہلی بار راست طور پر اللہ کے رسول کو نور کہا گیا ہے۔ ان الرسول لنور، رسول ایسا نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ کسی مولانا کی بات نہیں، یہ صحابی رسول کی بات ہے۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ محند من سیوف اللہ مسلول۔ انہی کعب ابن زہیر نے، انہی کعب ابن زہیر کا قصیدہ ہے جو میں حضرت اقدس برادر گرامی صاحب سجادہ
خانقاہ عالیہ احمدیہ اشرفیہ کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کعب ابن زہیر جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، ان علیٰ لمیمون نقیبتہ. میں ترجمہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، تشریح بھی نہیں کرنے جا رہا ہوں، اس برکت والی محفل میں یہ برکت والا کلام سماعت فرما لیجیے. فرماتے ہیں ان علیٰ لمیمون نقیبتہ بالصالحات من الافعال مشہور. فرماتے ہیں سحر النبی و خیر الناس مفتخرا. آپ ایک صحابی کا کلام سن رہے ہیں. سحر النبی و خیر الناس مفتخرا وکل من رامہ بالفخر مفخور وکل من رامہ بالفخر مفخور یا خیر من حملت نعلا لہ قدم یا خیر من حملت نعل لہ قدم بعد النبی لدیہ البغی محجور صلی الطہور مع الامی اولہم. حضرت بھائی صاحب قبلہ حضرت کعب بن زہیر فرماتے ہیں کہ صلی الطہور مع الامی اولہم قبل المعاد ورب الناس مدفور. حضرات گرامی، حضرت مولا علی جو منبع روحانیت ہیں، جو مصدر روحانیت ہیں، جو روحانیت کا سمندر ہیں، اس روحانی محفل میں نے ان کے فضائل اور مناقب کو اپنا موضوع بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسیٰ سو l'exam جیوا اللہ تبارک و تعالیٰ پاغ کما حضرت آدم علیہ السلام. Allah fin kirieli avec latia abeligia kun fayakun. Allah has told him be, and he became. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یعنی سلوی کے جیا کی حضرت عیسیٰ اللہ سو گاسو پاس کی لی پینا پاپا لی بیزے جیا کی آدم علیہ السلام اسی اللہ سو گاسو پاس کی لی پینا پاپا پینا ماما اسی. ارے اگر ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں تو حضرت آدم کے تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، تو جن کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں اگر وہ اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت کیوں نہیں بند ہوتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. ایز سلوی کی فیئر ڈسکشن آگے کی ان فی گائیں کونساس جیزو قل تعالو ندو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. Si zot pa accepte, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dia zot appelle nos enfants. Zot appelle zot enfants. Nous appelle, dit pas un hadith ça, ayat Quran ça, ta'alaw nadu abnana. Dia zot nous appelle nos enfants, zot appelle zot enfants. Nous appelle nos bonnes madames, zot appelle zot bonnes madames. Nous appelle nous-mêmes. Anfusana, zot appelle zot mêmes. Après nous faire dua et nous demandons Allah Ta'ala कि सिल्वी के ना कोज माची पामीनू अल्लाह वही सुलानत लोगी. हजरत गिरामी दसा आयत ला इन खां आयसा द फजाइल अहले बैत किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में नुपक पाओ कोजे दसा महफिल्ला जिस अनफुसना दसा आयत दाबले सा आयत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार لینا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن حضرت علی اور ذات نبی اور ذات علی میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہا ہے، دونوں کو ایک قرار دے رہا ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کو لے کر جو ہے مباہلے کے لیے آپ تشریف لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا تھا the grand priest of Najran, what he said, inni lara ujuhan
लौ सालुल्लाह अन युज़ील हाज़ल जबल मिन मकानिही लाज़ालहु सगाम प्रीस फिंजिया ओबन क्रिश्चियन मुपगेते सबन फिगिया सबन नूरानी फिगिया सीली जिमादे अवेक अल्लाह ताला। अगर ये अल्लाह ताला से कहेंगे कि इस पहाड़ को हटा दे तो अल्लाह इनकी दुआ सुनकर पहाड़ को हटा देगा। नुप्पा बिज़े फिया मुबाहला अवेक जोद, हमें इनके साथ मुबाहला नहीं करना चाहिए। हज़रात गिरामी, ये आयत कुरान की आयत मंबे रूहानियत, मस्दर रूहानियत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतों को चार चांद लगाने वाली है, चार चांद लगाने वाली है। और ऐसा नहीं है, हज़रत अली लीची एन एग्जाम्पलिया देपी सो पैदाइश जिसका सो शहादत, पैदाइश से शहादत तक वो मैचलेस हैं, कोई मिसाल उनकी नहीं मिलती है। आप देखें दुनिया के लोग न जाने कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने अपने वली की पैदाइश के लिए अपने घर का इंतखाब किया। शावलियुल्लाह इज़ालतुल खिफा फी खिलाफतिल खुलफा लिपेजियादा सुल्लीगला की मोस्ट ऑथेंटिक ट्रेडिशन इज दैट हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज बॉर्न इन काबा, काबा में पैदा हुए थे। और आप देखें तभी से हमको समझ में आ गया, सभी समझ में आ गया कि काबे को हजरत अली से एक खास रिश्ता है, एक स्पेशल रिलेशन है अली और काबा में, कि अली हमें काबे से मिले, यानी अल्लाह के घर से अली मिले और अली के घर से अल्लाह मिला है। अल्लाह के घर नुगाइए अली अवेक लकाज अल्लाह, नुगाइए अल्लाह अवेक लकाज अली, अली के घर से हमें खुदा मिलता है। इना स्पेशल रिश्ता सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिंजिया गिते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गेत सिउ गेते हजरत अली सो फगिया सा इबादत सा लोथ हदीस की सिल्वी की गेते काबा सा उसी इबादत सा गेते रिलेशन हजरत अली है ना रिलेशन अवे कुरान उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिंजिया कुरान को देखना भी इबादत, काबे को भी देखना इबादत और अली को भी देखना इबादत, अली को भी देखना इबादत। और ऐसे बेमिसाल हैं अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे बेमिसाल हैं कि पैदाइश खाने काबा में हुई और वफ़ात खाने खुदा में हुई, शहादत खाने खुदा में हुई, यानी काबे में पैदाइश हुई और मस्जिद में शहादत हुई, मस्जिद में शहादत हुई। तो कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत और अली मुर्तज़ा का चेहरा देखना इबादत। आप देखें कैसा रिलेशन है इन तीनों में। और यही नहीं हजरत गिरामी, अजीब बात है, जो हजरत अली के दोस्त हैं वो भी बेमिसाल और जो हजरत अली के दुश्मन हैं वो भी बेमिसाल। हदीस शरीफ में आया है इन्ना अशक़ल अव्वलीना आखिरो नाका, कि पिछले लोगों में सबसे ज्यादा बदबख्त कौन है, जिसने हजरत सालेह की ऊंटनी को ज़बह किया। हदीस शरीफ है कि अशक़ल अव्वलीना आखिरो नाका, जो सबसे ज्यादा बदबख्त है, सबसे ज्यादा बैड लग है शुरू के लोगों में, वो है जिसने सालेह की ऊंटनी को ज़बह किया। वह अशक़ल आखिरी न मन यक़्तुलु का या अली, ए अली, और आखिर वालों में सबसे बदबख्त वो है जो आपके हुल्कूम पर जो है तलवार चलाएगा, जो आपको शहीद करेगा, वो आखिरीन में सबसे बदबख्त है। तो हज़रत अली ऐसे बेमिसाल है कि उनका कातिल भी बेमिसाल है, उनके कातिल की भी मिसाल नहीं है, वो अशक़ल आखिरीन है, आखिरी में आने वालों में सबसे ज़्यादा वो बदबख्त है। हज़रात गिरामी, कुरान से भी हज़रत अली को बड़ा ताल्लुक़ है, कुरान से भी हज़रत अली को बड़ा ताल्लुक़ है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान वला यअलमु तावीलुहा इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नहनु अहले बैत अर्रासिखून फिल इल्म, कुरान में जिनका तज़किरा है कि कुरान का माना अल्लाह ताला जानता है और रासिखून फिल इल्म जानते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नहनु अहलुल बैत और रासिखून फिल इल्म, हम हैं रासिखून इल्म, जिसकी कुरान जिक्र कर रहा है कि कुरान का माना जो है वो रासिखून फिल इल्म जानते हैं। और अजीज़ान गिरामी, एक बड़ी दिलचस्प बात है, रासिखून फिल इल्म
یعنی سیلوی کی ہے نا راسخ دا کونیسانس پینا دا زوت، یعنی علم ان کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی علم میں ہیں. آپ غور توجہ چاہوں گا کہ سیلوی کی جس کے اندر علم ہے وہ عالم ہے. سیلوی کی لادا ہے نا کونیسانس لیپیل عالم، تو جس کے اندر علم ہے وہ عالم کہلاتا ہے، اور جو علم میں ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ کہلاتے ہیں. ان کے اندر علم نہیں ہے بلکہ وہ خود علم میں ہیں. والراسخون فی العلم، آپ سمجھیے دونوں کا فرق سمجھیے. کٹورے میں پانی ہے، کٹورے میں پانی ہے اور پانی میں کٹورا ہے. کپ میں پانی ہے اور پانی میں کپ ہے. اگر پانی کپ میں ہوگا تو 4 لوگوں کی پیاس بجھا دے گا، 5 لوگوں کی پیاس بجھا دے گا، 10 لوگوں کی پیاس کو بجھا دے گا. لیکن اگر کپ پانی میں ہے تو ہزاروں ہزار کی پیاس بجھا دے گا. پانی نکالتا رہے گا وہ پلاتا رہے گا، نکالتا رہے گا وہ پلاتا رہے گا. تو اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جن کے اندر نالج ہے، بلکہ یہ خود نالج کے سمندر میں ہے. ان کا نالج کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. الراسخون فی العلم ہے، راسخون فی العلم ہے. حضرات گرامی، بہت سارے ائمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کے بارے میں حضرت علی سے سوال نہ کیا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے 1,60,000 1,24,000 1,35,000 مختلف روایتوں میں جو صحابہ کی تعداد ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت علی سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا نہ ہو، معنی کے بارے میں نہ پوچھا ہو، تفسیر کے بارے میں نہ پوچھا ہو، تعویل کے بارے میں نہ پوچھا ہو، شان نزول کے بارے میں نہ پوچھا ہو، مقصد نزول کے بارے میں نہ پوچھا ہو. ہر ایک صحابی نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ قرآن سے ریلیٹڈ حضرت علی سے پوچھا ہے. آگے فرماتے ہیں مگر کوئی نہیں ہے کہ جس سے علی نے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا ہو. یہ رشتہ دیکھیے علی اور قرآن کا رشتہ، جیسے علی اور کعبے کا رشتہ ہے ویسے ہی علی اور قرآن کا ایک ریلیشن ہے کہ ہر کوئی حضرت علی سے پوچھ رہا ہے. ہر کوئی، آپ دیکھیں مولانا فیاض صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب، خود حضور صاحب سجادہ موجود ہیں. کوئی بھی تفسیر اٹھا دیجئے، کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجئے تو آپ کو ہر صفحے پر عبداللہ ابن عباس کا نام ملے گا. ہر صفحے پر عبداللہ ابن عباس کا نام ملے گا. اور عبداللہ ابن عباس کہاں سے علم لا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی کے شاگرد ہیں، ساری روایتیں حضرت علی تک پہنچتی ہیں. تو دنیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس علی سے پوچھ رہے ہیں. تو گویا حضرت علی نے قرآن کے بارے میں کبھی کسی سے نہیں پوچھا اور ہر ایک نے حضرت علی سے پوچھا. جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی شہر علم کے دروازے ہیں، شہر علم کے دروازے ہیں. عزیزان گرامی، دروازے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، دروازے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے. دروازے پر تو وہی ملتا ہے جو شہر میں ہوتا ہے. ارے یہ سب کچھ سارا علم کی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. شہر علم کی یہ میراث ہے. علی اس کے دروازے ہیں. البتہ لینے والے کو دروازے ہی آنا پڑتا ہے، لینے والے کو دروازے آنا پڑتا ہے. یہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، مگر علی اس شہر علم کے دروازے ہیں. جس کو بھی علم لینا ہے، جس کو بھی قرآن کی تفسیر لینا ہے، قرآن کی تعویل لینا ہے، کہ آیات کی شان نزول لینا ہے، مکی اور مدنی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، ناسخ و منسوخ کے بارے میں پتہ کرنا ہے، سب کو دروازے پر آنا پڑے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ دروازہ کہیں نہیں جاتا ہے، لوگ دروازے کے پاس آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی دروازہ جو چل کے گیا ہو کسی کے پاس؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو شہر علم کا، جو علم کی سٹی ہے، اس کا دروازہ بنایا ہے. اب جس کو بھی علم رسول سے حصہ لینا ہوگا وہ باب علی تک آئے گا. یہ رشتہ ہے قرآن کا، یہ رشتہ ہے قرآن کا. اور یہی نہیں عزیزان گرامی، ایک حدیث ہے جو محدثین نے بڑے اہتمام سے بیان کی ہے. ذخائر العقبہ میں
متعدد روایتوں کے ذریعے جو ہے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاتلت الناس علی نزول القرآن ویا علی انت تقاتلهم علی تعویلہ، یعنی قرآن اترنے کو لے کر میں نے کفار سے لڑائیاں لڑیں اور قرآن کے معنی کو لے کر آپ لوگوں سے لڑائیاں لڑیں گے۔ یعنی پہلے لوگوں نے چاہا کہ قرآن اترے نہ، مگر جب اس کو نہیں روک پائے تو چاہا کہ قرآن پھیلے نہ، مگر نہ قرآن کو اترنے سے روک سکے نہ قرآن کو پھیلنے سے روک سکے، نہ قرآن کو پھیلنے سے روک سکے۔ تو حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی تفسیرات آپ کو ملیں گے، آپ اٹھائیے تبری سے لے کر قرطبی تک اور قرطبی سے لے کر روح المعانی تک، تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور سارے علم، ایسا نہیں کہ علم تفسیر، جتنے بھی علوم ہیں سب آخر میں حضرت علی تک پہنچتے ہیں، سب حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ یہی نہیں، ابن حیان نے کیمیا سیکھا تو حضرت علی سے، کیمسٹری سیکھی تو حضرت علی سے، رازی نے میتھمیٹکس سیکھی تو حضرت علی تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے، ابن سینا کی طب کا سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا ہے، تفسیر کا سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا ہے، حدیث کے سلاسل حضرت علی تک پہنچتے ہیں، سارے علوم کے سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، سارے علوم۔ تو حضرات گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو کیوں کیا کہ ارے جب آپ کسی بچے کو ایک چھوٹی سی کتاب دیتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ کون پڑھائے گا؟ آپ اپنے بچے کو ایک کتاب لا کے دیجئے، لپو جیما دے کس اللہ کو موت مواسا لیولا، یہ کتاب مجھے کون پڑھائے گا؟ تو جب ایک انگلش کی کتاب ہے اس کے لیے آپ کو ٹیچر چاہیے، میتھ کی کتاب ہے اس کے لیے آپ کو ٹیچر چاہیے، تو قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں تمام علوم ہیں، تمام علوم ہیں۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن دیا، ایسی کتاب دی، ولا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب روشن کتاب میں ہر علم ہے، لہذا پڑھانے والا بھی ایسا چاہیے جو ہر علم کا جاننے والا ہو، ہر علم کا جاننے والا ہو۔ آپ اسلام کی علمی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ فجر الاسلام جو ہے اٹھا کر دیکھیے یا دوسری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے تو آپ پائیں گے کہ تمام اسلامی علوم بلکہ تمام اکیڈمک علوم کے سلسلے حضرت علی پر جا کر منتہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسے علم لینا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، کسی نے ان سے کہا لما لا تسب علیا، اے سعد تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت سعد نے فرمایا، غور سے سنیے گا، ما ذکرت ثلاثا قالہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اے پوچھنے والے، تین باتیں ہیں جو مجھے یاد ہیں جو اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں کہی ہے، ان تینوں باتوں کو یاد کرنے کے بعد میری مجال نہیں ہے کہ میں علی کو برا بھلا کہوں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں علی کو برا بھلا کہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا حضرت علی او بیاں بزے غستے دا مدینہ اے امین بزے گیتے تو سبن کی سوز بن مدام بن زافاں او بزے غستے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنجیا یا رسول اللہ او فن کت موا پامی بن مدام زافاں، پامی بن مدام زافاں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ میرے نزدیک آپ کا وہی مرتبہ ہو جو نبی ہارون کا مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. مگر حضرات گرامی یہاں ایک عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ جلد بازی میں اس کے ذریعے حضرت علی کی خلافت ثابت کرنے پر لگ جاتے ہیں کہ چونکہ حضرت ہارون وہ اسسٹنٹ تھے ایک طرح سے نبوت میں، حضرت موسیٰ کے معاون تھے، لہٰذا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن میں انہیں بتا دوں کہ حضرت ہارون تو خود حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہیں تھے، چونکہ تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کی حیات میں ہو گیا تھا. لہذا اس سے کوئی بھی فضیلت حضرت علی کی ثابت ہو مگر خلافت میں اولیت ثابت نہیں ہوتی ہے، چونکہ حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تھا. لیکن حضرات گرامی یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا کمپریزن ایک نبی کے ساتھ کر رہے ہیں، بعض جہات میں، بعض صفات میں، بعض خصائص میں. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے، بڑے مزے کی بات ہے جس کی طرف ابھی عزیز القدر مولانا قاری سید جمال اشرف نے اشارہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم خیبر جب قموس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 دن ہو گئے، قموس کا قلعہ، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کنکڑ نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضرات گرامی یہ فیضان نبوی کی انتہا ہے، یہ فیضان نبوی کی انتہا ہے، یہ آدمیت کے عروج کا آخری مقام ہے جہاں یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم سب اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں مگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ یقین نہیں ہے کہ اس کی اللہ اسی کوتا نو پاک ہوتا نو کوتا اللہ ایک سو رسول سنو کونے میں پیسن پامی نو پاک ہونے کی اس کی اللہ اسی کوتا لی ابیا پاک ہوتا لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی تسل کہ لی کونے کہ لی کوتا اللہ اسی کوتا لی، لی کوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوتا لی. اس لیے کہ حدیث کی شرح میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا دے میں دونے سا اسلامک رایا جھنڈا پاویوں انجیمن کہ لکوتا اللہ ایک سو رسول اے اللہ ایک سو رسول اسی کوتا لی یفتح اللہ خیبر علی یدیہ، اللہ خیبر کی وکٹری جو ہے اس کے ہاتھوں سے مکمل فرمائے گا. راوی فرماتے ہیں فبات الناس یدوکون لیلتہم، صحابہ میں سے کوئی nobody can sleep that night, nobody could sleep in that night، کوئی سو نہیں سکا. everybody wanted to know who will be given the پرچم، کس کو دیا جائے گا یہ پرچم، کس کو یہ رایا دیا جائے گا، کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا. جھنڈے کی طلب نہیں تھی، فاتح خیبر بننے کی بھی خواہش نہیں تھی، ارے یہ جاننے کی طلب تھی کہ اللہ و رسول کس سے محبت کرتے ہیں. طلب یہ تھی کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں، جسے کل یہ سرٹیفکیٹ ملے گا، یہ ڈگری ملے گی کہ وہی اللہ و رسول کا محب نہیں ہے بلکہ اللہ و رسول بھی اس کے چاہنے والے. اور دوسرے دن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ڈے ویر از علی ابن ابی طالب. بن صحابہ جی یا رسول اللہ ان کا یہ ملادی دسول لیجیے، قد ارمدت عینہ یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، وہ آنکھ کھول نہیں پا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ بلاؤ. خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی اس حدیث میں روایت کرتے ہیں. حضرت سعد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کتابی بڑی نہیں ہے، راوی بھی بہت بڑے ہیں. راوی اتنے بڑے ہیں کہ خدا کی خدائی میں اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے کسی کے بارے میں بات نہیں کی. جنگ احد میں دلاگیا احد کا بکو جمن صوبے بہت سارے لوگ ہٹ گئے نبی کریم کے ساتھ، تو جو چند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ جو چند لوگ اللہ کے رسول کے قریب تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول لی جیبوتے جیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے تیر کمان سے اتنی تیر چلا رہے تھے کہ اکیلے انہوں نے 20 کفار قریش کے 20 جمع مردوں کو روک رکھا تھا. اللہ کے رسول خود ان کو تیر اٹھا کر دیتے تھے اور جو جملہ فرمایا ہے خدا کی قسم زندگی قربان ہو اس مبارک جملے پر. اللہ کے رسول فرماتے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. ارے ہم سب کے ماں باپ، پوری انسانیت کے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں 3 چیزیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، اس کی وجہ سے میں علی کو کبھی برا نہیں کہہ سکتا، کبھی علی کے خلاف بول نہیں سکتا. تو دوسرے دن حضرت علی بلائے گئے. حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا. نہج البلاغہ میں حضرت علی لکھتے ہیں کہ جس آنکھ میں اللہ کے رسول نے اپنا دہن مبارک سے لعاب مبارک نکال کر لگایا تھا، ساری زندگی وہ آنکھ بیمار نہیں ہوئی ہے. ساری زندگی. ارے وہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں جن سے ہم علاج کراتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں، مگر یہ شفا خانہ مصطفیٰ ہے، یہ شفا خانہ مصطفیٰ ہے. یہاں اس کا بیمار کبھی بھی، یہاں کا شفا یافتہ کبھی بیمار نہیں پڑتا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر فتح فرمایا. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے، تیسری بات حضرت سعد نے فرمائی، اور تیسری بات جو اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں کہی ہے وہ یہی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو انفسنا بنا کر جو ہے وہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے گئے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ منبع روحانیت اور مصدر روحانیت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پاکیزہ خاندان کے صدقہ و طفیل ہم سب کو روحانیت سے، اس روحانی بزم سے، اس روحانی مجلس سے فیضیاب اور متمتع فرمائے، اور ہمیں اسلام کی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، اللہ والوں کی شان کا کیا تذکرہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کے فروغ میں سخت سے سخت حالات کا سامنا مسکرا کر کرتے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اس عرفانی محفل کے آخری مقرر حضرت علامہ سید احمد جیلانی دامت برکت مالیہ نے حسب معمول نصیحانہ گفتگو کی. آپ نے رب تعالی اور اس کے عظیم بندوں سے اپنے رشتہ استوار یعنی مضبوط کرنے کی تلقین کی. قرآن شریف سے آیت دي آيات مفنية الله تبارك وتعالى بيجي لسام سيزي موابين von kennen wir mit Aviku عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن اللہ کے سچے بندے، اللہ سو تغے بو بندہ سبن سنگھ تغے بو بندہ عباد الرحمن اللہ بھی سامو بن بو بندہ سا اینا سیس سنگھ اے موینا پو کدلو انسل سنگھ آزوزی تو پیغمیہ سی کیا نا الذین یمشون الارض ہونا کان زود پہ ماسے لولاتے یا لپا فیتے لپا پراؤ لپینا لوگئی avec adab, avec محبت, avec ایک ڈگنیٹی کے لیے پہ ماسے سا. سو فاسوں ماسے میں لکھ انتمویاز کی سا اللہ سو صحیح سنی بندہ سا. دیجم سیزے کی معاوی کو زے جو دیجے مایت کی سمو سیزے سا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
qu'un jahil lui fait discussion avec lui, unqualified, illettré, un jahil, quand lui fait discussion avec lui, تو صاحب مولانا صاحب ou bien ça sunni صحیح qui peut masser bien le latte, qu'il fait? Il peut répondre. قالوا سلاما Allah donne hidayat, Allah garde bien. Mais qui fait ça? Ça ayat Allah کے لیے معصوم ہے, pas aucun عالم مولانا سو پاگل سا. Quand un lettré lui avait fait discussion avec vous, bon manier qui est là, ce question même, ce question qu'il peut demander, ce question même un témoignage qu'il est un jahil. Donc avec lui, il ne faudrait pas faire discussion. Faire Allah tabarak, qalu salama. Beta, Allah donne la lumière, Allah donne hidayat, Allah ouvre l'esprit religieux, Allah garde bien, salam et où aller. Hazrat Imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il fait dire, alhamdulillah, 600 alim, il est venu avec devant moi, il y avait mes questions, saval. Allah, les donne-moi izzat, tous les temps m'ont gagné. Tous les temps m'ont gagné. Je suis capable de donner une réponse. Mais si un jahil vient, je dis, béta, Allah garde bien, je peux pas aller pour et moi aller. Voyez, le alim les gagné, victoire, les gagné. Mais le jahil, les aller. Mais qui fait? Et Allah qui fait dire que mon banda, il ne peut pas faire discussion avec lui. Avec jahil, il ne peut pas faire discussion. Raison qui est là? Notez bien, mon frère. Écoutez, tout le monde va aller content football. Que quand on peut jouer boule, ça va y mettre un goal le haut. Ça va y mettre un goal. Ok, il gagne. À ce que vous faites. Ou aussi faire il faut que vous mettez un goal. Quand on retourne un goal, le match win draw. Match win draw. Quand vous gagnez, il faut que vous mettez 2 goals. Le un goal, jamais vous ne pouvez pas gagner ça. Un goal, match win draw, mais quand vous mettez 2 goals, vous pouvez gagner. تو سب ہے صرف ہے جاہل او صرف ان فیا جاہل وین پاگئی پاگئی لفیا ان فودے او فیا دیفا جاہل کہ او پگائیں سا تو اللہ آوی او مومندہ سا کالیتے گائیں مپا آوی کہ تو این بو بندہ سا کالیتے مپا آوی او تو مو بو بندہ سا میں تم میرے اچھے بندے ہو مپا آبی کے کم ساو گائیں فیلی سلام ہو گئی تو نے فیا سلام ہو گئی تو نے سانو پہ فیا آزو جی اسپریچل گیدرنگ روحانی محفل بن بھائی لی کو جمان دے موہاں فیا صاحب دا کیو لیو ماں کے کہ بیزیں فیا روحانی محفل پی ایجی لیتا ہوں پتوں لگئی پہنچ پی ایجی لیتا ہوں پتوں لگئی پہنچ Parce que on ferait si aussi faire question, avec Jahil, beaucoup attention. Il ne faudrait pas faire bahès, il ne faudrait pas faire discussion. Alors, le problème qui est là, avec si, fait, proud, mais moi, je ne demande pas capable de répondre. Un bail, maçon, poisson, ou aller devant l'islam, alaykoum alaykoum. Béta, est-ce que مکباؤ گاوی avec vous un SIM card potable li peut coller ou pas begete qui me peut vendre ou pas begete qui me peut vendre تو comme ça même vous pensez si vous vraiment vous besoin ilm si vous besoin vraiment SIM card ou aller côté SIM card vendre comme ça même si vraiment vous besoin hidayat او بزیں آلے سلوی کے نہ ہدایت او بزیں آلے سلوی کے نہ علمی کسی انہوں نے علماء کرام تمہیں لالین ایک زیتوال پہ مسکراؤ پہ آسی سے او بزیں avec ben Timon qui peine à connaissance au bout du mandat avec lui qui réponse pour gagner تو avec ça Khalid Jahil اوپر فرق beaucoup attention Khalid مغول صاحب میں جانتا ہوں آپ بہت محظوظ ہوتے ہیں ایک لطیفہ سنیے
lo jahil quand bugai fode fia buku ako gae gaya lo jahil bugai victor doctor sahab professor Hyderabad en bhai lijibud dalaghi ele peut faire annonce oh mon frère faudrait pas cause menti pas laguer avec quelqu'un respect ban ranjimoun faire beaucoup l'amour avec tes enfants parce que Allah lui fin envoyé moi comme nabi mon papa bon manier de vivre toba et bien Allah fin envoyé moi ابھی la vérité کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سو آخری نبی et sa bon causer qui ne peut causer respect pas faire malhonnête pas coquin ये parole très très jolie ça mais quand même parole jolie mais sa phrase que Allah fin envoyé moi ابھی تجھے من پہ کہتے ہیں یہ نہ غیزو میں وہ parole بھی دیا mais un bhai sunna jamaat usi tiraba comment il peut répondre comment il fait sur la bouche fermée un fois il dit Allah fait envoyer moi pas cause machi Allah fait envoyer moi pas coquet quelqu'un Allah fait envoyer moi que respect ban ranjibun Allah fait beaucoup rahma avec chipchi सब भाई सुना में कहते फाइनल पका भाजी यार देवा जिमुल जिबुते ओ मोमन फगया सब भाई पे गोस माची जामे मुपफिना भइए जामे मुपफिना भइए तो अब किस सब भाई लिफिया नबी तोबा लिफे फिया को माली अल्लाह कि मुपफिना भइए तो सामे मुझे सामे अल्लाह जी है वही रखा तबाहुमुल जाहिलूना कालू सा सिसे जाहिल पे कोजे बेगु अल्लाह का दुबियां ए वो पाले हजरत देवा ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन इन भाई लिपे फातिहा लिपे लेउला में ये ख्वाजा साहब फ़ियाद वाला दुआ कि प्रॉब्लम की है ना अल्लाह अमा सबन प्रॉब्लम मदाम की मुजाफ़ा अल्लाह दुन लसाते अल्लाह दुन तगावाई अल्लाह दुन बुकु बरकत दम रोज़ी ये फ़ियाद दुआ ख्वाजा साहब फ़ियाद दुआ इन जाहिल भी नहीं की लिफिन फ़िया द हज़रत ख्वाजा साहब को चीना रोज़ा लिपॉन इन फूमी लिक्का सुलीपिए इल्दुन लामे सुन्ना जमात लिमिटे दब सुलामे लिया बेटा ये ख्वाजा साहब आजुतली सुलीपिए ये ख्वाजा फ़ियाद दुआ पू ख्वाजा फ़ियाद दुआ पू ख्वाजा साहब फ़ियाद दुआ पू ये ख्वाजा साहब कि आजुत सलीपिए फूमी गिसर लिजाहिल सर अब कुमा सर जाहिल पुगाइए कुमा जी पुगाइए वक्त और दीजिए हम सुना जमात की लिफिन फेयर लिपॉन सा फूमी सुलातेत लिकासे गैतुन ली जा आल जिया तो अल्लाह आजू सुलातेत आल जिया तो अल्लाह के आजू सुलातेत सर जोड़ दे गे तो बन गया दे जाहिल कहाँ पे फेयर डिस्ट्रीशन फूमी पिएजी लावी सर की फूमी चिफे मैं दे जाहिल ओ मुबन फरिया इसकी ख्वाजा साहब सिचो लिपिया लिपा अल्लाह पविन दुन सब करामत लिपे ना और बिया सी अल्लाह तबारक ताला लियाले मस्जिद लिपा मिस लाते लिपा गई विवा अल्लाह पेना सब हुआ आ नोटे अल्लाह ली एना दुआ लिकपाओ टेस्टे नु पे एना दुआ कि नु टेस्टे अल्लाह सो पुवा साकी इस्लाम नहीं मोटे सर पर साकी नु पाफुमी या अल्लाह से तो अल्लाह तो सीना पावर उफ फिली विवां लिफिल सब पुवा अल्लाह है ना मैं बंदा पेना दुआ कि ली टेस्टे अल्लाह सो पुवा jamais तो ça रे मुझे तो ça qualité souvent des fois opposition avec ben jahil कि लो दरगाह लो मज़ार लो एंटेल भी जिमांदे ओ बन फिर उल दुन लार्डेस मौलाना फैयाज साहब और खुदा दीन साहब आकुल इज़्ज़त उलमा सी उप दोने के पोज ओ उसी कपाओ गाई अल्लदी युवस्विसु फी वसवसा उप गाई सा ओ उसे पुगाई दूत तो प्रेमी सा कि सा क्वालिटी जिमुन उ
pa bizen zulmem sa. O fea travail, o fea commerce, parce qu'ils ne m'ont pas pu dire que ou pas faire business, ou pas faire commerce. Non. Tout faire, tout causer. Commerce है, business है, क्यों अभी faire, mais pas causer le din avec lui. Pas causer din avec lui, on fait sinon, les capables qu'elle est en doute d'aoulé kia, alhamdulillah, un chicken iman qui fin gagné avec pas barkat saban ulama kiram, ça iman sur l'alimi capable jimni है ça. आजूजी जिसमें आंखों में पाँव को ओवन फगया पीली को पामी बन डिस्कशन को मारा स्पिरिचुअल महफिल लो दरगाह सुवा दफा पामी बन क्वेश्चन लो दरगाह लीजिए किली देफान कोते ना लोड कि उबिज़े आले कि आज जिमान द्वालबा ओबन फगया प्रेमी की मुबन फगया ابن سیہ مرتمن علماء کرام لی پیاسے سے اسلام کما اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ للدفان پوبن مدم کے علیہ درگاہ شریف الحمدللہ سی ابن سیہ لی ایکسپتے اللہ سو رسول سو پیغام دعو لکاز مم او دیمان دے دعا وکلی انشاءاللہ سکن سو دعا آسم وکوسا کن والی درگاہ شریف جو فودے پا پانسے کہ فودے نو در ڈیفیکلٹی میں فودے نو کنو تکلیف کنو ملات کن تغاوائی پا پی ماسے او کیا ہے اور بیان کہنا پینا زانفان یہ سائم لیا درگاہ نہیں بن فقہ یہ غلط ہے سامن غام پرسنالٹی سا کان او اینا لیتا او بزیں آلے بن غان جمون سو درگاہ یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں کت انا اللہ سو بو بندہ پہ آلونجے اللہ سو رحمت اللہ سو برکت کے لیے پوتے سانسا لاوی سانسے سو بندہ کت او کپاو کو لیا حج ہے بلیپا بن فغیا کہ فینی فی حج اے عمرہ اے پامی وہ اسی دیو کان فینی فی طواف کان فینی فی صدفہ طواف او بزیں وین لو مقام ابراہیم دے رکات وینا فی نفل کان فتح مکہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی جاوے صحابہ امپورٹنٹ دے کعبہ شریف کعبہ سلاپو تو پہ اس پہ لکھے کم آگے لو مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ لکھے صحابہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کانی کی پہ آغازے کعبہ شریف سے مغائی اللہ سے شان اللہ سے قوہ اللہ سے قدرت کانی پہ آغازے مغائی دے کعبہ شریف تو السلام آزوجی کا مغائی موتے انہاں کی سوز اسی بزیں اد جبتے پھر کما سالی پالے او اسی بزیں آلے لاؤ تو اد دا ٹائم کیچے نا لوگ کیلی جبتے پہ فیسا کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جبت لو سا غوث الحمدللہ پالو داللہ سا غوث پالی مم پالو داللہ لی غوث موتے سا ایک کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام لیمت لیپیے سا غوث اسی لیا کہ مو بوٹ دستے ان نبی سو لیپیے لو مو لیپان پرنٹ نشان پرنٹ لیپیے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پلیکے اب ایک بن صحابہ یہ سسیں کیے نا ابراہیم علیہ السلام سے لیپیے سو سین سا سام کیپل مقام ابراہیم تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی کمسا ان نبی سے لیپیے سو سین این اللہ نا اس کی نوپا کپا فیا اسی دے رکات نفل اس کی نوپا کپا فیا دے رکات نفل اسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اویے لپاغول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قرآن شریف سا تو آنچے کعبہ شریف
Anywhere für Namaz und Namaz acceptab, me confine für Tawaf. Da Maqam Ibrahim, de rakat nafluliya salien wajib puban selvi ki für Tawaf puban für. Wie kifya sa? Parce que sim de Hazrat Ibrahim so lipiye so barkat paji so namaz sa tawaf ki ufin fair sa tawaf usi Allah po accepte sa tawaf usi po accepte sa to kot ena asta ho gaye the so lipiye so si so waleakum sa ki Allah li koze da Quran Sharif asa kot limem pe allonge so position ki po ena kot Ibrahim alayhi salam limem pe allonge laba ki position po ena تو صاحب الفقيه نو ایمان لیپی حضرت ابراہیم علیہ السلام لی مقام ابراہیم لباتو بن حاجی کا لفن فی طواف کی عمرہ لفی دے رکعت الفقيه الصلاة تو نبی تو رسول سو امام سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کلمت لیپیے لیکن مقام ابراہیم یا رسول اللہ وہ اسی دا مسجد نبوی وہ کہوں میں تے لیپیے کی آگی وے کہوں میں تے لیپیے کی آگی وے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی او امتی کت میں تے لیپیے سلیمین ریاض الجنہ سا سلیمین ریاض الجنہ سا وہاں فیضہ صاحب مجھے کچھ فیہ بحث سبن بھائی کہ جب نبی کمان توبت کچھ پالے جب ڈسکشن ان ترے زولی زاردیں ویر لیب سی ان پلاس دا انسل سی میں تو لیزو 5 فا 10 فا سے اماسے سبن لیب بغیلے سا لیب pa puse sa. Pa fine ave che sanno demande si ensel plas tu lezu 5 fa 6 fa o mase tu ban a kozo suliye léeb birile léeb pa puse veta se usa kot ulipie mete léeb birile pa puse ici le nabi sa Mustafa jane rahmat kot lipe mase sa plas min en parti de jannat bal faqaya sa différence parmi vous avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou quand on masse les papousse ici Rasulullah sallallahu au Bukhari sharif au hadith sharif ma baina bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah mulaqat avec mon minbar au milieu sa place qui na sa une partie de jannat sa لیا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ لی پولے اسے پلاس دا جنت سا بن رہے سا جفران مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم avec nous تو سر کنوالے درگاہ شریف زامے پا پانسے کنوالے جمان جس ادمم نو آلے پا بلیسنگ بس گود پیارے نبی صلی اللہ علیہ حدیث شریف تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین جہاں پر کد انا اللہ سو بون بندہ سو کوزغی لبا اللہ پر رحمت دسان حدیث شریف سر کد انا اللہ سو بون بندہ سو کوزغی رحمت دسان او پانسے کت انا سو کوزغی رحمت دیسان اسرا کت لیمن پہ آلوزے لبا کو یہ رحمت پہ دیسان سا اب ایک سا غیزوں انفا اب ایک سائم غیزوں کہ الحمدللہ نو علماء اہل سنت یکا ہونا لیتا بیٹا افیہ نماز کا فنیفیہ نماز کم حضرت پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت پیر جہانگیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے اللہ دونوں معین حضرت خواجہ صاحب مخدوم صاحب کی بغداد شریف کی جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ہے کہ نبی نے حاضری بس کی 7 پلاس اللہ سو رحمت اللہ سو برکت بھی دیسان پیر و مرشد حضرت شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کما او مریداں حضرت شیخ طریقت مو اسی مریداں حضرت شیخ طریقت رحمۃ اللہ میں بکو شو انفال مجھے آسمہ بیک حضرت بکو شو تماس بغی حضرت سبن مریداں کہنے لگے تھے کہ حضرت شیخ طریقت بیک تماس بغی لگے تھے کہ
لفنامن باچیلاتے li mette lo Hazrat Sheikh Tariqat. Mu pense bhai Ahmed upa ako arrivé que jimun mette lo upa ako arrivé que jimun met lo ou wachilate et moi aussi peut transpirer moi aussi peut gagner chaud à ça que moi bien faire tranquille mu pas dire rien tranquille mu venir mu asile avec Hazrat Sheikh Tariqat. Parce qu'il me connaît, ça va-t-il à terre pour rouler Hazrat Sheikh Tariqat, mais moi aussi pour gagner ce divan. تو کم سامے ون فقیا رحمت پو دسان پو پیر جمال شاہ میں منہ اسی پو میں غیتے سمو اسی پو گائیں گے اہل سنت و جماعت اہل تو نو عقیدہ سک دفی کمو وینی تو لیتا سامے موش پہ لکھے الحمدللہ نو عقیدہ اہل سنت کما حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کما حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کما حضرت شیخ طریقہ صاحب کما حضرت مولانا سید کلیم اشرف صاحب سبن غاں پرسنالٹی ابھی pas juste enseignement pas so teaching ابھی سو témoignage même سو figure même témoignage qu'ils ont représentant de Gumbad Khazra صاحب représentant de Gumbad Khazra صاحب frère. تو الحمدللہ نو بکو رائٹ پاتھ بکو صحیح نو دا صراط مستقیم بنت گیا نو دا اہل سنت دا سمے دا اہل سنت سامم سمے آمین نو وے جنت سا بنت گیا اے میں غیر مجھے او بنت گیا اہل سنت و جماعت فدے پا فیا کنو گائیں بکو بیزتی نو علماء اہل سنت فدے نو پا گائیں پس یہ بافا اوپا پہ فیا نماز او آلے دلامیہ اوپا فیا ذکر ابھی یہ نو طریقت والا سقالیت طریقت اہل سنت و جماعت پہ ایکسپٹے سا کہ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ کہ استاد محترم مولانا کلیم اشرف صاحب آزو جی اے آنکھوں لیزت علماء کرام زامیں ویلی پا فنجیہ کہ اوپا فیا نماز والدہ لامیہ او فیا ذکر اوپا فیا نماز اے وال فیا میلاد شریف کی نو عاشق رسول سا کالیت عشق اللہ پا ایکسپٹے سا اہل سنت و جماعت سامم نو مشو اہل سنت نو بند غان جمون سامم اس پلی کے کہ پیغیمی اللہ کی فن فیا ڈیوٹی لو او فرض کی لی فن فیا او بزن غابلی سا آب غے او غابلی عشق مصطفیٰ کا اظہار عشق ہے او فیا درگاہ آلے اوے غصبے او آلے فیا ملاد شریف او فیا ختم انشاءاللہ اللہ سو رحمت اللہ سو برکت لپو دیسان سو بل جائے 5 منٹ مپا مو اسی معاوی کہ اللہ فیا مو ڈسٹیں صحیح روشن کہ مو اسی گئی لالیمیہ کمار ڈاکٹر صاحب لفینیس پلی کے لو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو فضیلت کی اللہ تبارک میں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ قرآن سنت حدیث تفسیر تو دیوان لی سائنس و لیسوں سا پہ لیا اے لے پہ پاتازے مفید دعا سامن کہ یا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کما لی چینا ایمان سو انچی لالیمیہ نو اسی کپاو گائیے کما لی چینا ایمان تو کا نو پا کپاو کت نو کپاو گائیے آنچے انچی لالیمیہ اسی چی نو گائیے نو دنیا نو قبر نو آخرت تو لیمن روشن نو بن سکے ساکے آپ ایمان ساکے آپ ایمان سامم اہل سنت نو تو عقیدہ انہ دا لیو لانویت ہجرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکت مکہ شریف پیال مدینہ کافر کامن پچ بلیا کلمہ رسول اللہ علیہ وسلم میں زد چینا کوفیانس ٹرسٹ لو رسول اللہ علیہ وسلم سبن بگال سبن کیکسول کما بیجو لامونے آکومن زافیہ جدون پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی در لانویت دے ہجرت کت مکہ آل مدینہ اللہ علیہ وسلم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آزوجی اسوا او انا پفیا ہجرت بس کہ کت کوتے تو بن کافر لی آوی فیاو شہید شہید وجہ کہ لی آوی تو یو ابھی فی کلو او کت سا مکہ او آلے اس بن ککسوس کی وہ ہے نا
قدلام علی مرتضی غماتیں لیپو پاتازے فیا نبی صلی اللہ آپ حضرت علی تو بن ککسو کی بن آغب جدونے لیدون حضرت علی او علی اللہ فندون مولود آزوجی مفہ ہجرت مپیال مدینہ دا ملیلی لو ملیلی او آلونجے او دومی قومم کت کوتے اینا بن کافر او پبجنے پیا اے غماتیں کس سبنلا سبن کی سبن کسنلا سو بیجو کسنلا سلامنے کسو اے وندا مسجد قبا مدینہ مپو اتانو ون ظلمہ لبا قبا مپو اتانو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما نبی کریم لفن پوائنٹ چیب لاتے سفلے اوی ویا کافی سکن ون اویگ دیما زتمم نبی کریم فن سوچی آلی اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپت دومی لو لیلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دومی اب سمو کی معاوضی ہے 8 منٹ ایمان ساکی اپل ایمان اے علی کت کوتے اینا اینمی اس سکن اینا صاحب زد پکونے کیوں زد کونے کے محمد صلی اللہ علیہ دومی ان کو زد کپاو فیا اتاق اے اوپی دومی اوپا پیا اسی دا بہت من بیان قابلے کہ اینا لوگ آگو جس چینا پیا کپاو آم کے دا لگا آنچے پلیلمت پا دا لگا دا لاغیت بندہ بدو جس پیا ایسا اسی پینا سا سکن کت کوتے کافر سکن اینا صاحب اوے پیاتان لانو ان چکن آنکو پاسے کنو توی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پسی کافر پکونے کہ نبی کریم فین آلے اسی ہستے علی بلو او علی مرتضی ہمیں پلاس دومی وچی کپاو جی بوتے وہ فیل نفل وہ کپاو آسیزے وہ کپاو فیل تصویر وہ کپاو فیل ذکر کپاو فیل تلاوت اینی تھنگ وہ کپاو فیل عبادت وہ پہ دومی وہ کپاو فیل نماز صاحبن فیل سکیا پہ محبت صاحب مجھے اللہ دون سے محبت کو حضرت علی این چیزن سنگانی الحمدللہ حضرت علی بھی اہل سنت what is the meaning of عبادت جس نماز کی آپ عبادت جس روزہ کی آپ عبادت جس ذکر کی آپ عبادت نبی کریم کی لیپی جی سا کی او بھئیے سا کی آپ عبادت نبی کریم فنجیا او علی دومی دا مپلاس کا مپو دومی اسی لیے کوتے کما اللہ سو عبادت میں مثال پر جس کے لیولا میں عطا سلام میں اس سے کیا پہلے بات نہیں کی مو فیا کی نبی کریم فنجیا مو بھئی دیجیم بس کی طولی تعین فا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او موان صحابہ کوما کی کانچتے او گات کوفیانس لو اولاوی ان بھی جاسا موینا پینا کوفیانس لو اولاوی مو فن فیا فجر مو پاک ہونے دے فجر مو گائیوں بیانوں غیر نبی کریم ایمان آنکھویں نا کوئی کوفیانس ہے نا لو اولاوی ان بھی یا رسول اللہ سب بھائی پہ جیا فجر یا رسول اللہ مو پہ نا کوفیانس کہ مو فن فیا فجر زہر مو پو گائیوں بیانوں سوسی مو پہ نا کوفیانس حضرت علی بھی جیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مو فیا السلام علیکم ورحمت اللہ مو پہ نا کوفیانس مو دیجیم فیا مو کباو جیا السلام علیکم ورحمت اللہ اور بیان مو انتقال کم سا پینا کوفیا حضرت مخدوم سلطان سید حسن یاغی سمنانی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ریفیا وایاز اب ایک بن مریداں دیلو لاویغیا پہ کلے حضرت پہ فیا تیمم حضرت پہ فیا تیمم مریداں جی مارے حضرت کماؤ فیا تیمم دیلو دیوان یا بیٹا مو پینا کوفیانس کہ مو کپاو آغیوے جس کا دیلو اکوسا مو پہ فیا تیمم کم مو آغیوے لبا مو پہ علی وضو ایسا تو حضرت علی
Avamo paciena confiança, que como já ele conta salam, dizem que mu capau dia o biano mu pena confiança. Me azuji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam findia o Ali mu po atan to ada Madina ताकि मुँह पप बिन द लीपिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़राइल मलकुल मौत उसी लिपेना कुगाज कि लिविनी लिपामुलावी सा मैंने confiance parole de Rasulullah ताकि मुँह पप जोन मुँह लामो पबिनी पेरेवे कुमा सा अहले सुन्नत सो इमाम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला साहब मुझे बन गया कि अल्लाह तबारक ताला पसमन पर्सनालिटीज़ कि तू लेता नू पे पहुँचे सो नो सो मोहब्बत सो बरकत अल्लाह गाद नू दस में अहले सुन्नत व जमात एक नू ले नू किस्सा दुनिया दस में अहले सुन्नत व जमात में ए जू क़यामत उसी अल्लाह गाद नू आसम एक अहले सुन्नत व जमात में ए बहुत बहुत मेसी बुकू मेसी बन सके गे मुझे हज़रत मौलाना फैयाज साहब कॉमेडी ऑर्गेनाइज़र तू बन फिर रोज़िल बवासा ये तू बन लांदवा सेकंड भाई ली तो उनको में सेकंड भाई बुकू मेसी में से क्रेडिट पापो एंसल साहब बन सके तू नु उलमाए किराम ए ऊ तू बन फिर से सेकंड सो खुद में कि नु कपाओ फिर तगावाई अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू इनफाअकुम मेसी ऊ ए मेसी मुबन इमाम मुबन उलमाए किराम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्सला ज़िक्रीद करम कुशा या शेखो अब्दुल कादिर अल जीलानी शै अल्लाह नाद अलीजम मज़हर अजाइब तजिदुहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या नबी अल्लाह बविलायतिका या अली या अली या अली ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह हक 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा अहयना ज़ाकिरीन व अमीतना ज़ाकिरीन व अशुरना फी ज़ुमरति ज़ाकिरीन अल्लाहुम्मा अहयना आशिकीन व अमीतना आशिकीन व अशुरना फी ज़ुमरति आशिकीन अल्लाहुम्मा अहयना आरिफीन व अमीतना आरिफीन व अशुरना फी ज़ुमरति आलिमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों
शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आखिर में नाजरीन मुबासिर रोज़ुल मसाजिद की जानिब से मेहमानान को शील्ड्स दिए गए और इस तरह नाजरीन ये रूहानी इज्तिमा सलातो सलाम और दुआ से अख्तिताम पज़ीर हुआ। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहिदी, ताजदारे हरम ऐ शहंशाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम हो निगाहे करम, हम पे सुल्तान दे हो निगाहे करम, हम पे सुल्तान दे, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, ऐ शफीए उमम लाज रखना तुम्हें, ऐ शफीए उमम लाज रखना तुम्हें, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। इश्क से तेरे मामूर सीना रहे, इश्क से तेरे मामूर सीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे, बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दे, बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दे, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ताजदारे हरम है शहंशाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमुल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन वल हम्दुलिल्लाह।
الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين